محترم ناظرین السلام علیکم. پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے. ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں ہم آپ کی ملاقات ادب کے شعبے سے وابستہ شخصیات سے کرواتے ہیں. آپ ان سے ان کا ادب سنتے ہیں, ان کی شاعری سنتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق ہم ان سے باتیں کرتے ہیں. ثروت حسین صاحب کہتے ہیں, گھر سے نکلے تو ملاقات ہوئی پانی سے, گھر سے نکلا تو ملاقات ہوئی پانی سے, کہاں ملتی ہے خوشی اتنی فراوانی سے. آج جو ہمارے شاعر دوست یہاں تشریف فرما ہیں, ان کا تعلق پانی سے بہت گہرا ہے. پاکستان نیوی سے ان کا تعلق ہے, لیکن بہت اچھے شاعر ہیں. 2000 کی دہائی میں شعری سفر کا آغاز کیا, لیکن باقاعدہ ادبی منظرنامے پر یہ 2010 کے بعد آئے اور آج انہیں اردو شاعری کے سنجیدہ قارئین قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ ان کا سفر بہت آگے کا یہ سفر کریں گے اور ان کی امکانات بہت روشن ہیں. ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم آزاد حسین آزاد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. شعری سفر کی بات ہوتی ہے کہ شعری سفر کیسے شروع ہوا, شعر کی طرف کیسے آئے. میں جاننا چاہوں گا کہ بچپن آپ کا کیسا گزرا. مومن بھائی, شعری سفر کا آغاز کچھ یوں ہے کہ جیسے اسکولوں میں مقابلے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی مقابلے ہوتے تھے ضلع لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول, تحصیل لیول پہ. تو میرے جو اردو کے ٹیچر تھے, ان کو ٹیچرز جانتے ہوتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آزاد تم ایک نظم لکھو. یہ 96 کی بات ہے, جب میں کہیں 6ٹھی 7ویں کلاس میں تھا. تو وہ نظم جو ہے وہ میرا پہلا شعری حوالہ بنی. وہ نظم میں نے لکھی پاکستان کے حوالے سے. اور اس کے بعد پھر شاعری کی طرف میں آیا, غزل لکھنا شروع کی. اور 97 کے مڈ ویک میگزین ایک جنگ کا, اس میں میری پہلی باقاعدہ جو ہے وہ غزل چھپی. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلا اور بس آہستہ 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 چلتے چلتے اب یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو چھوٹی موٹی کوششیں جو ہے وہ کتاب کے حوالے سے, بہت جلد بازی تھی. 2003 میں پہلی کتاب آئی جو جلد بازی میں ہی آ گئی تھی, اور 2012 میں پھر ایک کوشش کی, لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی اطمینان بخش کوشش نہیں تھی. تو اب یہ ہے کہ ارادہ ہے نئی کتاب لانے کا, اور اس میں کچھ مزید باتیں بھی کروں گا پچھلی شاعری کے حوالے سے, اور جو اب شاعری کر رہا ہوں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی. ان بچپن کا میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ بچپن کیسا گزرا. آپ نے بتایا کہ اسکول میں ہی آپ اس طرح کے مقابلوں میں حصہ لیا کرتے تھے. اسکول میں کیا اور بچے بھی دوست ایسے تھے جن کا تعلق شعر سے تھا یا شوق تھا انہیں؟ بالکل, یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. ایک مقابلے کی فضا تھی. میں پرائمری اسکول سے ہائی اسکول میں گیا تھا. ہمارا پرائمری اسکول ایک سائڈ پہ تھا. تو جو ہائی اسکول کی 5ویں کلاس سے لڑکا فرسٹ ہو کے آیا تھا, وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھتا تھا. اس کا نام کمل شہزاد تھا. میرا دوست ہے, اچھا دوست ہے, اب بھی ماشاءاللہ سے اسکول ٹیچر ہے. اور میں 5ویں کلاس جو پرائمری اسکول تھا اس سے فرسٹ ہو کے آیا تھا. اب 2 تلواریں ایک میان میں اکٹھی ہو گئی تھی 6ٹھی کلاس میں. تو لوگ اس کی طرف لڑکے جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتے تھے, کیونکہ وہ کہانیاں وانیاں چھپتی تھیں ہر بچوں کے میگزین میں, تو لوگ اس کی طرف کھنچتے تھے. اب یہ مجھے بڑا چبھتا تھا. تو اس جیلسی میں میں نے بھی وہ کہانیاں لکھنا شروع کی. اس کی دیکھا دیکھی میں نے اس کو کہا یار یہ کون سی بات ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. تو وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو ہے وہ چھپنے لگ گئی میری بھی. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. اور بچپن میں بڑا ایک اچھا سلسلہ تھا یہ, اخبار کا انتظار کرنا. تو کہانیاں کن رسائل میں شائع ہوئیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پڑھنے کی طرف آتا ہے تو وہ بچوں کے رسائل پڑھتا ہے. آپ جس وقت پڑھنے کی طرف آئے تو کون سے رسائل شائع ہو رہے تھے؟ میں جو ہے وہ مطلب ایک تو پھول اور کلیاں میگزین جو آتا تھا نوائے وقت میں غالباً آتا تھا, یا اور اس طرح سنڈے میگزین کا آتا تھا. اس کے بعد جو میرا رجحان بچوں کے میگزینز کی طرف گیا تو وہ ماہنامہ پھول اور تعلیم و تربیت ہے. یہ دونوں اس وقت جو ہے وہ شائع ہوتے تھے, اور میں ان کا باقاعدہ سالانہ خریدار تھا. اور میں ماہنامہ پھول کا انعام یافتہ ہوں اور تعلیم و تربیت کا بھی انعام یافتہ ہوں. تو دونوں کی طرف سے جو ہے وہ مجھے اس وقت اختر عباس صاحب اس کے جو ہے وہ ایڈیٹر ہوتے تھے, تو ان سے بھی بڑی خط و کتابت ہوتی تھی. اور جو ہے
اور تعلیم و تربیت سے بھی جو انعامی مقابلے ہوتے تھے ان میں حصہ لیتے تھے، تو ادھر سے بھی انعام شنام ملے تھے. تو یہ حوالہ تھا ایک بچپن کا، اور انہی رسائل کو پڑھتے تھے. واہ. تو بچوں کے لیے آپ نے پہلے کہانیاں لکھیں، لیکن جب آپ میں کہوں کہ بچوں کے ادب سے نکل کر دوسرے ادب میں داخل ہوئے تو آپ نثر کی طرف آپ کا رجحان کم رہا، کیا وجہ ہے؟ اچھا، یہ ہے کہ بچوں کے لیے میں نے کہانیاں لکھیں تو وہ بہت چھوٹی چھوٹی کہانیاں تھیں، 20 سطری 25 سطری جو کہانیاں ہوتی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی جو چھپتی ہیں. جب تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے یہ جو اداب ارض وغیرہ میگزینز ہیں، یہ دوسرے شعاع اور اس طرح کے جو میگزینز تھے، ان میں نے لکھنے کی کوشش کی. تو اداب ارض کے جو ایڈیٹر تھے، چونکہ میں شاعری بھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا، تو ایک میں نے ان کو ایک افسانہ بھیجا. انہوں نے مجھے خط لکھا کہ بھائی آپ اس طرح کریں کہ آپ شاعری کی طرف توجہ دیں، کیونکہ نثر آپ کی جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے جو آپ کی شاعری ہے، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک طرف دھیان دیں تو وہ زیادہ بینیفیشل ہوگا. تو یہ کہ ان کی بات پھر میں نے اس پہ غور کیا، اور میں نے پھر وہ نثر کا چھوڑ دیا اور شاعری کی طرف جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آ گیا. تو یہ بات ہے تقریباً 2003-04 اس دور کی بات ہے. تو اس کے بعد پھر میں نثر چھوڑ کے باقاعدہ شاعری کی طرف آ گیا تھا. پھر یہ میگزینز جو یہ جو لیڈیز کے میگزینز ہوتے ہیں، ان میں غزلیں میری چھپنا شروع ہو گئیں، اداب ارض وغیرہ میں چھپنا شروع ہو گئیں. اور ایک سریر چھپتا تھا یہاں کراچی سے، اس میں بھی اکا دکا جو ہے وہ نقوش نقوی صاحب اس کے سخنور، ایک سریر ایک سخنور تھا، ایک سریر تھا. تو سخنور کے نقوش نقوی صاحب تھے، تو وہ بھی چھاپ دیتے تھے کبھی کبھار. تو اس طرح کر کے پھر وہ شاعری حوالہ بنتی گئی. گھر میں کس کو آپ نے پہلے اپنا شعر سنایا، یا پہلے تو یقیناً کہانی دکھائی ہوگی، تو ان کا کیسا رد عمل تھا گھر والوں کا؟ اچھا مومن بھائی، مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ کوئی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ فیملی سے نہیں ہے. میں نے بہت لو فیملی سے جو ہے وہ اوپر آیا ہوں. مطلب آپ حیران ہوں گے کہ میں اپنے خاندان کا پہلا ماسٹرز ہوں. ماشاءاللہ. تو میرے خاندان میں ابھی تک، آج 20 سال، آلموسٹ 10-12 سال مجھے بھی ماسٹرز کیے ہو گئے، تو ابھی تک میرے خاندان میں کسی نے ماسٹرز نہیں کیا. غربت تھی، تعلیم کا اتنا رجحان نہیں تھا. والد صاحب پھیری کرتے تھے سائیکل پہ، اتنے اخراجات بھی نہیں تھے. انہوں نے 9th میں کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ کے معاملات جو ہے وہ میرے بس سے باہر ہیں، تو آپ کام کرو اپنا اور تعلیم کرو. تو پھر یہ تھا کہ 9th 10th میں ہی میں نے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی شروع کیا، تعلیم بھی اور یہ شاعری بھی، اس طرح کر کے ملٹی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی. یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور انشاءاللہ آپ کی وجہ سے یہ آگے جائے گا. تو شاعری آپ نے بتایا کہ آپ نے کہانیوں کے بعد شعر کہنا شروع کیا. تو پہلا شعر جب کہا تو وہ کسے سنایا؟ اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے اساتذہ ہمیں میسر آ جاتے ہیں جو ہمیں شعر کے حوالے سے کچھ تعلیم بھی دیتے ہیں. تو کیا آپ کے ساتھ یہی معاملہ رہا یا کچھ مختلف؟ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے جو آپ نے بات کی کہ اساتذہ میسر آ جاتے ہیں. تو اللہ جنت نصیب کرے میرے استاد محترم منظور حسین ناز صاحب، وہ میرے انگلش ٹیچر بھی تھے، اردو ٹیچر بھی تھے، دوست بھی تھے، یار بھی تھے، بیلی بھی تھے، سجن بھی تھے. ہر طرح سے میرا ان کے ساتھ ایک ریلیشن تھا. تو انہوں نے گائیڈ بھی کیا اور ہمیں سنبھال کے بھی رکھا. ہم جو دوست تھے سب کو سنبھال کے رکھا. ایون کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہماری شادیوں کے سلسلے میں بھی فیصلے ہمارے ٹیچر نے کیے کہ یار یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اتنا ہمارا کلوز ریلیشن تھا. تو میں شاعری بھی انہی کو سناتا تھا. اور مجھے یاد ہے جب یہ غزل وہ اس کا مجھ پہ قہر کوئی روک نہ سکا، میرے اشک رواں کی نہر کوئی روک نہ سکا، سب امن کے پیامبروں نے جب مل کر جلا دیا تھا شہر کوئی روک نہ سکا. یہ وہ میری پہلی جو ہے وہ غزل تھی جو میں نے لکھی تھی اور سر کو سنائی تھی. چھوٹی موٹی اصلاح، وہ چونکہ شاعر نہیں تھے لیکن ان کی طبیعت میں روانی تھی، تو انہوں نے اس کی چھوٹی موٹی اصلاح جو ہے وہ کر دی. اور یہ پھر سنڈے میگزین میں چھپی 97 میں جو ہے.
تو انہی کو دکھاتے تھے اپنی شاعری شروع میں. جب کراچی میں آئے تو پھر نقوش نقوی صاحب سخنور کے ایڈیٹر تھے, ان سے تھوڑا حوالہ بنا. اور اس کے بعد ہماری سروس میں ایک بہت بڑا نام ہے, آپ شاید واقف ہوں, شاہین فصیح ربانی صاحب. وہ میرے سینئر تھے جاب میں, تو وہ ماشاءاللہ سے عروضیے تھے, بہت اچھی شاعری کرتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں لوگ. کراچی کا ادب جو ہے وہ ان سے واقف ہے. تو ان سے اصلاح لینا شروع کی, اور پھر یہ کہ آہستہ آہستہ وہ سلسلہ چلتا رہا, اور وہ پھر جاب سے چلے گئے, اور اس کے بعد پھر ہم تنہا ہو گئے. اور پھر ایک عرصہ درمیان میں بڑا گیپ رہا, تقریباً 2003 سے 10-12 تک کا ایک گیپ ہے. اس میں بالکل خاموشی اختیار کی میں نے, سامنے نہیں آیا, اور 10-12 کے بعد پھر دوبارہ سے جو ہے وہ سفر کو شروع کیا. آپ نے ابھی بتایا کہ 2003 سے 10-12 تک آپ نے خاموشی اختیار کی. تو جو ایک تخلیق کار ہوتا ہے, شاعر ہوتا ہے, کیا وہ خاموشی اختیار کر سکتا ہے, یا وہ شعر کہہ رہا تھا لیکن سامنے نہیں آیا؟ ہاں, یہ جو خاموشی اختیار کرنے کا جو لفظ میں نے استعمال کیا وہ اس سینس میں کیا ہے کہ میں جس جاب میں وابستہ ہوں اس وقت میرا رینک جو ہے وہ بہت لوور تھا, تو میرے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل تھا. تو شاعری تو میرے ساتھ رہی, وہ چلتی رہی, لیکن یہ ادبی حلقوں سے اس طرح ملنا ملانا دوستوں سے یہ نہیں ہو سکا, اور نہ میں اس طرح اپنی شاعری کو سامنے لا سکا, اور نہ ہی مجھے اس طرح لوگ میسر آئے. تو وہ ایک سلسلہ تھا, شاعری تو چلتی رہی, لیکن ایک وہ گیپ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود سے نکلا نہیں, کہیں لوگوں کے پاس گیا نہیں, ملا نہیں, ادبی لوگوں سے ملاقات نہیں رہی, تو وہ ادبی حلقہ نہیں بنا. وہ ادبی حلقہ تقریباً 15-16 کے بعد جا کے بنا. صحیح. ناظرین کرام, ہم پوچھیں گے کہ وہ ادبی حلقہ 15-16 کے بعد جا کر بنا تو کیسا بنا, اور پھر اب اس کی کیا صورتحال ہے, یہ ایک وقفے کے بعد ان سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد حسین آزاد, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. وقفے سے واپس آ کر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری. بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں, جہاں ادویات کے علاوہ اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کے اسکن پروڈکٹس, کاسمیٹکس, حلال وائٹامنز, چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں. ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انشورنس قابل قبول ہیں. اپنی سہولت کے مطابق آج ہی تشریف لائیں. تیز فارمیسی 834 کونی آئیلینڈ, بروکلن, نیو یارک. فون نمبر 7182840100. ناز فارمیسی 731 کونی آئیلینڈ ایونیو, بروکلن, نیو یارک. فون نمبر 7182844200. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شاعر آزاد حسین آزاد. وقفے سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ کے اس دور کی جب آپ نے شعر گوئی تو ترک نہیں کی, لیکن ادبی حلقوں سے آپ کا تعلق کچھ منقطع ہو گیا. تو پہلے میں اس طرف آنے سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جو نیوی کی طرف گئے اور اس میں آپ نے قدم بڑھایا, تو اس کی وجہ سے آپ کراچی آئے, اور یہاں آ کر ان دنوں میں آپ کا وقت کیسا گزرا کراچی آ کر, ابتدا میں جب آپ یہاں کراچی آئے یا اس جاب کو آپ نے شروع کیا؟ یہ مومن بھائی 99 میں جب میں نے 98 میں نے میٹرک کیا, اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ والد صاحب نے ہاتھ کھینچ لیا, انہوں نے کہا کہ یار آپ اپنی جاب کرو. صحیح. تو میرے لیے تعلیم جاری رکھنا بڑا مشکل تھا, شوق بھی تھا تعلیم کا, لیکن جاب کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہو گیا تھا. تو میں پھر یہ جاب جوائن کر کے کراچی آ گیا, اور یہاں پہ آ کے میں نے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا, اور کراچی یونیورسٹی سے میں نے ادب میں ماسٹرز کیا. ماشاءاللہ. تو یہاں پہ آ کے میرا سلسلہ یوں تھا کہ میری کوشش اس وقت رہی, میں لوگوں کو نہیں جانتا تھا. میں اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بات کرتے ہوئے میرا لہجہ, میرے لہجے میں پنجابی پن آتا ہے, تو وہ تلفظ والے معاملات. تو میری کوشش اس وقت بھی ہوتی تھی کہ لوگوں سے ملوں اور ان سے بات چیت کا سلسلہ چلتا رہے, لیکن چونکہ میں نہیں جانتا تھا
جتنے بھی جن لوگوں کو میں آج جانتا ہوں یا جو لوگ مجھے آج جانتے ہیں میں ان کو نہیں جانتا تھا. تو بس وہ تلاش کا سلسلہ میگزینز کے حوالے سے چلا. سخنور کے جو ایڈیٹر تھے نقوش نقوی صاحب, وہ صدر میں ان کا ایک آفس تھا, تو میں سخنور جو ہے وہ کراچی آنے سے پہلے کا پڑھتا تھا, تو اس کے ایڈریس پہ میں پہنچ گیا اور اس کے بعد ان سے ملاقات رہی جو ہے, اور صدات امروہہ میں آنا جانا میرا رہا. شاعری کی اصلاح وہ کر دیتے تھے. 2007-8 میں میٹرو پہ کیسر وجدی صاحب کے پروگرام میں مجھے انہوں نے انوائٹ کیا, تو اس وقت پھر مجھے لوگوں نے جانا 2007 میں جب میرا انٹرویو آن ایئر ہوا میٹرو 1 پہ, تو اس کے بعد سے پھر لوگوں سے تھوڑا ہیلو آئے رہا اور چلتا رہا سلسلہ. پھر اسی طرح باقاعدہ طور پہ مشاعروں میں جانا جو ہے وہ 14-15 میں شروع ہوا. میں اس وقت جاب کے حوالے سے سینئر ہو گیا تھا, تو مجھے وقت نکالنا جو ہے وہ نسبتاً آسان تھا. اور پھر میں فیملی مین تھا اور میں یہاں پہ اپنی فیملی لے کے آ چکا تھا, تو وہ میری ایک جاب کا ایک مخصوص ٹائمنگ تھی. اس کے بعد میں فارغ ہوتا تھا, تو فارغ وقت جو ہے وہ میں نے دوستوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اس طرح. اور اس کے بعد سلیمان ثروت احمد جہانگیر, افتخار حیدر, دلاور علی آذر, کاشف حسین غائر اور جتنے سارے لوگ دوست ہیں, ان سب سے ملاقات اسی سلسلے میں ہوئی. اور پھر یہ حلقہ بنتا گیا توقیر تقی, اور یہ سب لوگ جو ہے ان سے اٹھنا بیٹھنا رہا. اور الحمدللہ بڑی خوشی ہے کہ تمام لوگ بڑے اچھے شاعر ہیں, اور ان سے واسطہ بنا تو ہماری شاعری میں بھی تھوڑا نکھار آنا شروع ہو گیا. کراچی میں تو آپ کا حلقہ 2015-16 کے بعد بنا اور لوگوں سے پھر ملاقاتیں شروع ہوئیں. جی, جب آپ اپنے آبائی شہر میں یا گاؤں میں تھے تو وہاں کیا ادب سے وابستہ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں یا ان کے ساتھ نشستیں ہوا کرتی تھیں؟ اچھا, جو میرا گاؤں تھا, جیسے منڈی بہاؤالدین میرا گاؤں ہے, اور وہاں ایک چھوٹا سا ایک پنڈ ہے رکن, تو وہاں پہ ادبی شخصیات کوئی ایسی بڑی نہیں تھیں. تو اگر میں کہوں کہ میں پہلا گاؤں کا صاحب دیوان شاعر ہوں, صاحب کتاب شاعر جو ہے, تو یہ بھی میرا خیال ہے میں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں گا. پنجابی کے شعراء وہاں پہ موجود ہیں, 1-2 بڑے اچھے شعراء موجود ہیں, رستم جھایا اور اس طرح اور ایک شاعر موجود ہیں. لیکن اردو کی طرف چونکہ مادری لینگویج وہاں پہ پنجابی ہے, تو اردو کی طرف کسی کا رجحان جو ہے وہ نہیں ہے. تو پنجابی شاعری میں بھی اس لیول کے لوگ نہیں ہیں. رستم ایک ہے, وہ ماشاءاللہ سے اچھا شاعر ہے پنجابی کا. تو وہاں پہ کوئی ایسا حوالہ نہیں تھا. جس لڑکے کا میں نے آپ سے ذکر کیا جو میرا کلاس فیلو تھا, کمل شہزاد, جس کی وہ کہانیاں چھپتی تھیں, تو اس کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی. میرے ایک دوست ہیں منور اقبال, ایئر فورس میں ہیں وہ, ان کو شاعری کا بہت شوق ہے اور وہ شاعری سنتے تھے. تو یہ تھا کہ ہم پڑھنے کا شوق تھا, کتابیں خرید لیتے تھے. پروین شاکر کی انکار وغیرہ, صد برگ وغیرہ, اور اس طرح محسن نقوی کی کتابیں, یہ ہم نے تینوں نے مل کے خریدی تھیں اور ان کا مطالعہ کیا تھا. اس وقت میں نے بتایا گاؤں میں ریسورسز بھی اتنے نہیں تھے, تو یہ کتابیں خریدنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا. تو وہ تینوں مل کے کتاب خرید لیتے تھے اور پڑھ لیتے تھے. اور کتاب خریدنے کے لیے ہمیں 34-35 کلومیٹر گاڑی پہ بیٹھ کے اپنے ڈسٹرکٹ میں جانا پڑتا تھا. گاؤں میں کوئی اس طرح کا کتابیں خریدنے کا معاملہ بھی نہیں تھا. تو بس یہ شوق تھا ایک, تو وہ چلتا رہتا تھا سلسلہ. دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ ہوتی تھی اور شاعری بھی ہوتی رہتی تھی. تو آپ نے بتایا کہ پنجابی میں لوگ شاعری وہاں کر رہے تھے شعراء, تو آپ نے پنجابی میں شعر کہے یا آپ نے اردو سے ہی شعری سفر کا آغاز کیا؟ اچھا, میں نے شروع میں جو ہے وہ پنجابی کے کچھ دوڑے جو ہے وہ کہے, پنجابی کی کچھ غزلیں بھی کہیں. اور لیکن یہ ہے چونکہ میں کراچی آ گیا تھا, اور جب شروع میں نے وہ نغمہ بھی لکھا تھا جس کا میں نے ذکر کیا, وہ بھی اردو میں تھا, تو میرا رجحان اردو کی طرف زیادہ تھا. اور پھر وہ رجحان جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ پختہ ہوتا گیا. پھر میں نے اردو میں ماسٹرز بھی کیا. تو اب پنجابی سے جب میں کراچی میں آ گیا تو پنجابی سے ایک طرح سے میں کٹ گیا. وہ جو خاص ایک پنجابی کا لہجہ ہے وہ اس سے میں دور ہو گیا.
اب جب مجھے 20 سال کراچی میں ہو گئے ہیں، میں وہاں پہ جاتا ہوں تو وہ میرا ایک عجیب سا لہجہ ہوتا ہے پنجابی بولنے کا بھی، میرے پنجابی میں اردو مکس ہوتی ہے، تو اب وہ شاعری اگر میں چاہوں بھی تو اس لہجے میں جو ٹھیٹھ پنجابی لہجہ ہے اس میں نہیں کر سکتا ہوں، تو میرے لیے یہ زیادہ بہتر تھا کہ بجائے اس کے کہ میں پنجابی میں شاعری کرتا، جو جیسا دیس ویسا بھیس، وہ میں جب کراچی آ گیا تو میں نے پھر کراچی کی زبان ہے اور اردو ہماری چونکہ زبان ہے تو میں نے اسی میں جاری رکھی شاعری جو ہے۔ کچھ کلام ہمارے ناظرین کو سنائیے۔ بالکل جی، کلام ایک غزل آپ کی نظر۔ ضرور عطا۔ اے اپنی شب کو ابد تاب دیکھنے والے، واہ۔ اے اپنی شب کو ابد تاب دیکھنے والے، صد احتیاط میرے خواب دیکھنے والے، واہ۔ اے اپنی شب کو ابد تاب دیکھنے والے، واہ۔ صد احتیاط میرے خواب دیکھنے والے، بس آنکھ رکھنا ہی کافی نہیں بصارت کو، بس آنکھ رکھنا ہی کافی نہیں بصارت کو، ہیں دیکھنے کے بھی آداب دیکھنے والے، کیا کہنے، کیا کہنے، بس آنکھ رکھنا ہی کافی نہیں بصارت کو، ہیں دیکھنے کے بھی آداب دیکھنے والے، میری دعا ہے سلامت رہیں تیری آنکھیں، واہ، میری دعا ہے سلامت رہیں تیری آنکھیں، کہ لوگ کم ہیں تہے آب دیکھنے والے، کیا کہنے، کیا کہنے، میری دعا ہے سلامت رہیں تیری آنکھیں، کہ لوگ کم ہیں تہے آب دیکھنے والے، اور کہاں خبر تھی مجھے چھوڑ جانے والے ہیں، واہ، کہاں خبر تھی مجھے چھوڑ جانے والے ہیں، ندی کو خواب میں پایاب دیکھنے والے، کیا کہنے، کہاں خبر تھی مجھے چھوڑ جانے والے ہیں، ندی کو خواب میں پایاب دیکھنے والے، اور کھلے گی تجھ پہ بہت جلد میری تنہائی، واہ، کھلے گی تجھ پہ بہت جلد میری تنہائی، ہجوم حلقہ احباب دیکھنے والے، کیا کہنے، ہجوم حلقہ احباب دیکھنے والے، مجھ ایسا یوسف ثانی سنبھال کر رکھیو، واہ، مجھ ایسا یوسف ثانی سنبھال کر رکھیو، ملیں گے رہ میں بہت خواب دیکھنے والے، واہ، 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 کیا کہنے، اے اپنی شب کو ابد تاب دیکھنے والے، واہ، 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 صد احتیاط میرے خواب دیکھنے والے۔ کیا کہنے، واہ، بہت خوب، کچھ اور تمام رنج و علم کو وہ پیارا لگ گیا ہے، واہ، تمام سنجو، رنج و علم کو وہ پیارا لگ گیا ہے، جسے بھی عشق ہوا ہے بیچارہ لگ گیا ہے، کیا کہنے، واہ، تمام رنج و علم کو وہ پیارا لگ گیا ہے، جسے بھی عشق ہوا ہے بیچارہ لگ گیا ہے، یہ پھول ہیں یا تیرے پیرہن کی پرچھائی، واہ، یہ پھول ہیں یا تیرے پیرہن کی پرچھائی، واہ، یا میری آنکھ کو رنگ نظارہ لگ گیا ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، یہ پھول ہیں یا تیرے پیرہن کی پرچھائی، یا میری آنکھ کو رنگ نظارہ لگ گیا ہے، یہ کس کے دستے گزارش بھنور کو اچھے لگے، واہ، یہ کس کے دستے گزارش بھنور کو اچھے لگے، یہ کیسے ناؤ سے آ کر کنارہ لگ گیا ہے، کیا کہنے، واہ، یہ کس کے دستے گزارش بھنور کو اچھے لگے، یہ کیسے ناؤ سے آ کر کنارہ لگ گیا ہے، زیاں کے ذیل میں کچھ سانس رہ گئے ہیں حضور، واہ، زیاں کے ذیل میں کچھ سانس رہ گئے ہیں حضور، جو ان پہ سود کمایا تھا سارا لگ گیا ہے، واہ، 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 زیاں کے ذیل میں واہ، کچھ سانس رہ گئے ہیں حضور، جو ان پہ سود کمایا تھا سارا لگ گیا ہے، واہ، ہمارے ہجر نے رنگت نکھار دی ہے مزید، واہ، ہمارے ہجر نے رنگت نکھار دی ہے مزید، تمہارے حسن کو یعنی خسارہ لگ گیا ہے، واہ، واہ، تمہارے حسن کو یعنی خسارہ لگ گیا ہے، واہ، 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 کسی کی یاد میں تارے شمار کرتے ہوئے، واہ، کسی کی یاد میں تارے شمار کرتے ہوئے، میرے حساب کے پرچے پہ تارا لگ گیا ہے، کیا کہنے، واہ، 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 تمام رنج و علم کو وہ پیارا لگ گیا واہ، ہے، واہ، 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 جسے بھی عشق ہوا ہے کیا کہنے، بیچارہ لگ گیا ہے۔ واہ۔ ناظرین کرام، آزاد حسین آزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان کی غزلیں بھی سماعت کر رہے ہیں اور ان سے گفتگو بھی سن رہے ہیں، گفتگو کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ امریکہ کو کورونا وائرس نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تمام سرکاری و غیر سرکاری دفاتر، ادارے اور کاروبار وقتی طور پر بند، ہزاروں لوگ ہلاک اور بے روزگار۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاکھوں افراد گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ دوسری قوموں کی طرح پاکستانی کمیونٹی بھی متحرک۔
पाकोली न्यूयॉर्क के डायरेक्टर्स ने अपने कंट्रीब्यूशन के जरिए बिला इम्तियाज लॉन्ग आइलैंड के नादार, गरीब, बेरोजगार और ऐसे अफराद जो किसी माजूरी के सबब घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके घरों के दरवाजों पर अपनी जानिब से मुफ्त राशन पहुंचाने का एहतमाम किया है। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फ़े के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान शायर आज़ाद हुसैन आज़ाद। वक्फ़े पे जाने से पहले आपने इनकी खूबसूरत गज़लें समाअत की। आज़ाद भाई, आपने अभी हमें अपनी गज़लें सुनाई और हम आपकी गज़लें पढ़ते हैं, जो समाजी राब्ते की वेबसाइट है, फेसबुक, वहाँ भी पढ़ते हैं, मुशायरों में भी सुनते हैं। क्या आप नज़्म की तरफ भी आए? नज़्म भी आपने कही? नज़्म जो मेरी पहली किताब थी उसमें कुछ नज़में मौजूद हैं, सही, लेकिन ये कि नज़्म मुझे निस्बतन मुश्किल लगती है नज़्म कहना, और इसलिए बावजूद कोशिश के मैं नज़्म नहीं कह पाया, और शायद उस लेवल की कोशिश भी नहीं की। नज़्म के मामले में मैं जिस तरह की नज़्म चाहता हूँ, जिस तरह की नज़्म मैं लिखना चाहता हूँ, वो नज़्म मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो इसलिए कुछ मैंने कोशिशें की, वो मैं ना सामने लाया और ना ही किसी को सुनाई, मैंने ज़ाया कर दी, क्योंकि वो चीज़ बन नहीं पाई मुझसे जो मैं कहना चाह रहा था। तो मुझे लगता है कि गज़ल जो है वो चूँकि मेरा अपना मीडियम है, तो मुझे बात करना गज़ल में ज़्यादा आसान लगता है बनिस्बतन जो है नज़्म। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि गज़ल जो है वो कहूँ, नज़्म की तरफ मेरा रुझान उस तरह नहीं है। गज़ल के अलावा कोई और सिंफ भी आपने इख्तियार की? नहीं, गज़ल के अलावा मैंने कोई सिंफ नहीं इख्तियार की। सही। गज़ल के अलावा आप देखें, यहाँ आजकल गज़ल का रुझान है, और जितने भी शुअरा हैं वो गज़ल कह रहे हैं, और जो नए शुअरा हैं हमारी तरह जो नए लिखने वाले लोग हैं, वो किसी और सिंफ की तरफ नहीं आते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जो असनाफ़ हैं अदब की, वो एक तरह से ख़त्म होती जा रही हैं, कि उनके लिखने वाले जो सीनियर शुअरा आजकल मौजूद हैं, सिर्फ वही लिख रहे हैं, नए लिखने वालों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो इसलिए चूँकि एक ज़्यादा लोगों का रुझान गज़ल की तरफ है, और फिर गज़ल हमारा जो आजकल का एक मुआशरा है, आप समझ लें, या हमारा लोगों का जो रुझान है उससे गज़ल मुताबिकत रखती है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पे अगर हम कुछ और शाया करते हैं तो लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो उसको बाकायदा तौर पे पूरा पढ़ें। गज़ल का मामला ये है कि हर शेर एक अकाई है, तो अगर एक कारी जो है वो 2 शेर भी अगर उस पढ़ लेता है तो उसकी तशनगी उस लेवल की नहीं रहती कि वो गज़ल उसको रोक के रखे कि यार आप मज़ीद नीचे पढ़ो। और नज़्म का जिस तरह आप बात करते हैं, तो नज़्म अगर तवील नज़्म हो जाती है तो ये है कि लोग इतना तवील मवाद पढ़ते नहीं हैं फेसबुक पे, तो इस हवाले से फिर गज़ल का तरीक़ाकार वो निस्बतन ज़्यादा आसान है। अपनी किताब के बारे में कुछ बताएं कि किताब के बारे में आपका क्या इरादा है? हमने ये आपसे ही सुना है, किताब आपकी देखी नहीं, 2 मजमूए आपके शाया हो चुके हैं, लेकिन अब वो हमें नज़र नहीं आते। उनकी क्या सूरत हाल है, और नया शेरी मजमूआ आप कब शाया कर रहे हैं? मोमन भाई, जब शायरी का पता चल जाता है ना बंदे को, उस वक्त फिर बंदा कहता है कि यार शायरी जो है ना, बस अब तो रहने ही दें। तो हमारा मामला ये है कि अब जब शायरी की तरफ ध्यान गया है, तो आप बिलीव करें कि मैं अभी तक अपने लिखे से मुतमईन नहीं होता। मुझे लोग कहते हैं कि आपकी किताब आनी चाहिए अभी, लेकिन मैं कहता हूँ कि इतनी अच्छी शायरी हो रही है, इतनी अच्छी शायरी हो रही है। मैं कहता हूँ कि वो ज़फ़र इकबाल साहब बात करते हैं कि यार अगर कुछ अलग है तो लाओ। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि यार मेरे पास अगर ये जो टनों के हिसाब से शायरी हो रही है, अगर मेरे पास भी वही शायरी है और उसी की मैंने किताब लानी है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मेरे पास कुछ अलग चीज़ मौजूद है जिससे उर्दू अदब में वाक़यतन इजाफ़ा होना है कि जी ये चीज़ नई आई है और इसका इजाफ़ा है, तो फिर तो मुझे लानी चाहिए। और मैं इससे पहले ये 2 गलतियाँ कर चुका हूँ कि 2003 में बहुत जल्दबाजी में मैं एक किताब लेकर आया,
پھر 2010-12 میں یہ دوسری کتاب لے کے آیا. مجھے پبلشر صاحب جو ہے انہوں نے کہا جی آپ بہت کمال کے شاعر ہیں, آپ تو ماشاء اللہ سے اینڈ کر دیا آپ نے شاعری کا. تو لیکن جب میں شاعری مجھ پہ کھلی تو اس وقت مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں. تو وہ کتابیں میرا حوالہ ہیں, اور یہ ہے کہ جو کچھ بھی تھا وہ چھپی, لیکن اب جب شاعری کے جاننے کا معاملہ ہوا ہے تو اب پھر کہتا ہوں کہ یار خوف ہے صحیح کہ یار کتاب آئے تو کیا ہو. ابھی کوئی ہم اعلان نہیں کر سکتے کہ بالکل اعلان کرنا بہت مواد ہے. کتاب 2 کتابوں کا مواد ہے, لیکن یہ کہ بات پھر وہی ہے کہ جب میں خود ذاتی طور پہ مطمئن نہیں اپنی غزل سے ہو رہا تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ قاری اس سے مطمئن ہوگا. تو جب میں خود اطمینان کروں گا, مجھے لگے گا کہ یار ہاں اب میری غزل اس قابل ہے کہ اس کو پیج پہ اتارا جائے, تو پھر اتارا جائے گا. نہیں تو ابھی تک فیس بک پر موجود ہیں, تو وہ ایسا میڈیم ہے کہ بہت ساری غلطیاں وہاں پہ معاف ہو جاتی ہیں. تو کتابی طور پر جو چیز آ جاتی ہے اس کا معاف ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ ہے کہ اب اگر میں کتاب لاؤں تو اس پہ مجھے 4 سال کے بعد دوبارہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. تو اس لیے کوشش ہے کہ اب کہ اگر کتاب آئے تو وہ اچھی کتاب ہو. واہ کیا کہنے. آخر میں ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دیجیے. میں لکھنے والوں سے, جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں, ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ شاعری کریں اور کرتے رہیں. فیس بک آپ کے پاس موجود ہے. ہمارے جو سینئرز تھے, جو ہمارے سینئرز اب موجود ہیں, ان کے پاس یہ میڈیم نہیں تھا. تو اپنی ذات کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ میڈیم موجود ہے. آپ کی جو تھاٹ ہے آپ اس کو اتاریں اس پہ, اور کوشش کرتے رہیں اپنے آپ کو جو ایک ٹرینڈ ہے اس سے تھوڑا ہٹا کے چلیں, اور یہ جو لڑائی جھگڑے یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے بچیں. بغض نہ رکھیں, کسی کے بارے میں برا مت سوچیں, اور صرف شاعری کریں. اگر آپ شاعری کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی پہچان بنے گی. اور یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے چلتے ہیں ان سے آپ کی پہچان نہیں بنتی. پہچان آپ کی شاعری سے ہی بنتی ہے. اور جب بھی آپ پہچانے جائیں گے اپنے شعر سے پہچانے جائیں گے, اور شعر سے آپ تبھی پہچانے جائیں گے جب آپ شعر کہہ رہے ہوں گے. واہ تو آپ شعر بس کہتے رہیں. کیا کہنے. بہت بہت شکریہ آپ ہماری گزارش پر تشریف لائے. ناظرین کرام, آزاد حسین آزاد صاحب سے آج آپ نے ملاقات کی, آپ نے ان کی شاعری بھی سماعت کی. گو ہم ان کے زیادہ شعر نہیں سن سکے, لیکن مستقبل میں آپ ان کو سن بھی سکتے ہیں, اور امید ہے کہ آئندہ بھی ہم ان کو کبھی زحمت دیں گے. آپ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جیسے انہوں نے بتایا ان کا کلام پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی شخصیات سے ملواتے رہیں گے جن کا ادب سے تعلق ہو, شاعری سے تعلق ہو, اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.